سیدنا حسین ابن علی کے جو قاتل ہیں، امام مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کا جو دشمن ہے، چاہے وہ یزید ہو یا ابن زیاد ہو، شمر ہو یا کوئی اور ہو، یا ان کی نسل کا کوئی بدترین انسان ہو، جو بدبخت یہ سمجھتے ہیں وہ کہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید بہت بہتر تھا، جس نے آل رسول کے ساتھ زیادتی کی، وہ کسی لحاظ سے انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کے 2 ارب سے زیادہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جب بیٹھ کے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اور جب تک ہم آل رسول کو نہ یاد کر لیں، جب تک ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر، جب تک ہم امام حسین پر، امام حسن پر، جب تک بی بی زینب پر، جب تک یہ کہہ نہ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تب تک ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ آج یوم عاشوراء کا دن ہے، اور آج کے دن ہی خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لگتے جگر، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، سیدنا امیر المومنین شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یوم عاشوراء کا دن جب سے دنیا بنی بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کو بڑا ہی برکت اور فضیلت والا بتایا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت نے اس دن کی عظمت اور اس دن کی تاریخ جو ہے وہ بدل کے رکھی۔ آج پوری دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے طریقے سے عقیدت کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کی شہادت کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے
دنیا کے سامنے شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر اس دور میں ہی نہیں، قیامت تک آنے والے نوجوانوں میں سب سے بڑے بہادر ہیں، جس بہادری کا مظاہرہ امام حسین شہید رحمت اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں کیا ہے، اس کی کوئی ثانی نہیں ملتا ہے۔ جو لوگ پیسے لے کے منقبت بیان کرتے ہیں، پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم رو کے رلا کے لوگوں کو ثابت کریں گے کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے تقریر کرنے والے، وہ دل تھام کے سنیں، امام الانبیاء کے نواسے کائنات کے بہادروں کے سردار ہیں۔ کیا یہ بہادری نہیں ہے کہ صرف 70 یا 72 افراد کا ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ ایک بڑی فوج کے سامنے ٹکرانے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ بہادری نہیں کہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کم از کم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لو؟ آج اگر کسی کے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو جائے، ماں باپ گھبرا جاتے ہیں، ماں باپ بچوں کی ناجائز مطالبات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں جہاں سیدنا امام حسین کو اس بات کا علم تھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو میرے اہل و عیال شہید ہو جائیں گے، اگر یہ جنگ ہوئی تو علی اصغر علی اکبر شہید ہو جائیں گے، اگر یہ جنگ ہوئی تو قاسم کو شہادت کا جام پینا ہوگا، جس مقام پر سیدنا امام حسین کھڑے ہیں اور جانتے ہیں کہ زینب کو ایک ایک کا جنازہ ان ناتوان ہاتھوں میں اٹھانا ہوگا، اس کے باوجود ابن زیاد کو کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ حسین ابن علی اپنے بچوں کی خاطر ظلم اور ستم سے ٹکرانے سے باز آ جائے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی اولاد شہید کروا لی، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا برداشت نہیں کیا۔ شہید کربلا کی تاریخ ماتم کی نہیں، عظیمت کی تاریخ ہے۔ شہید کربلا کی تاریخ ماتم کدے کی نہیں، دنیا کی عزم و ہمت اور بہادری کی تاریخ ہے۔ شہید کربلا نے یہ بتایا ہے دنیا کو کہ وقت کیسا کیوں نہ ہو، حکمران کیسے کیوں نہ ہو، اور یہ واضح کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر دشمن ہم سے زیادہ ہوگا، ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا، حکومت کے اوپر قابض ہوگا، چاہے خلافت کی گدی کے اوپر آ کے کیوں نہ بیٹھ جائے گا، لیکن جب ہم حق بات کہیں گے تو یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، ہمارے پاس تلواریں کتنی ہیں، ہمارے پاس کیسا لب و لہجہ ہے۔ ہاں یہ طے کیا جائے گا کہ آیا ہم ظلم کے خلاف بولتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں۔ آج کا دن کربلا کے میدان سے دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ جو لوگ رنگ بدلتے ہیں گرگٹ کی طرح اور پھر سوچتے ہیں کہ وہ علی ابن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ آج بھی جائیے کربلا کی سرزمین پر، آج بھی میدان کربلا میں آپ چلے جائیں، وہاں کی آب و ہوا اس طرح سوگوار ہے کہ دلوں کو زندہ رکھنے والا انسان اس کو اپنی روح کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے۔ یہ شہادت، یہ ظلم و ستم، یہ پانی نہ ملنا، 7 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کرنا اور ان کے سامنے شرائط رکھنی یزید کے لشکریوں کی طرف سے،
ان تمام واقعات میں ایک بچہ زندہ بچ گیا جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ میدان کربلا کا فلسفہ کیا ہے۔ 14 سال کی عمر ہے امام زین العابدین کی، اور بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے ہیں، قیدیوں کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، اور آگے آگے ایک نیزے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر نیزے میں بلند کیا گیا ہے۔ بار بار اپنے ابا کے سر کو دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ رات کو قافلہ جہاں رکا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد غشی طاری ہو جاتی ہے۔ سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنے آغوش میں لیا، پوچھا بیٹا کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ کہنے لگا اماں جان یہ ممکن نہیں کہ یہ جو نیزے پر میرے ابا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لگا ہوا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ کچھ دیر کے لیے میری گود میں رکھ دیں؟ اپنی آنکھوں سے کربلا کے میدان میں اپنے بھائیوں کو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو، عبداللہ ابن جعفر کی تمام اولاد کو، علی اصغر کو، علی اکبر کو، حضرت عبداللہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے والد کا سر نیزے پہ دیکھا ہے، یزید کا دربار دیکھا ہے، اور پھر مدینہ پہنچے، مدینے والوں کا سامنا کیا ہے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد ولید کے دور میں ایک دفعہ پھر قید کر لیے گئے امام زین العابدین۔ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کربلا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ ولید کے دور میں پھر قید کر لیے گئے، قید خانے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہر امام زین العابدین کو جب ملنے کے لیے گئے نا تو دیکھا امام صاحب کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، گلے میں توق ڈالا ہوا ہے۔ رونے لگے امام زہری کے، حضرت یہ کیا بن گئی دوبارہ کہ امام صاحب یہ کیا ہے آپ کے اتنی بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں؟ قربان جاؤں سیدنا امام حسین کے فرزند کے، کیا بات ہے نبی کے گھرانے کی۔ فرمایا زہری روتا کیوں ہے؟ ادھر آ، قریب بلایا، اپنے ہاتھ اٹھائے، ہلکا سا جھٹکا مارا، ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ فرمایا یہ بیڑیاں کچھ طاقت نہیں رکھتی، ہم تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ان معاملات سے گزرے، ورنہ کسی بادشاہ کی اور کسی بیڑی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حسین ابن علی کے خاندان کے اوپر قابض آ جائے۔ سیدنا امام حسین کو کہا نا ان کے ماننے والوں نے کہ حضرت مت جائیں، بادشاہ ظالم ہو گیا ہے، ابن زیاد جیسا ظالم آگے بھیجا ہے آپ کو مارنے کے، کہ حضرت مت جائیں۔ الگ الگ لوگوں نے کہا کہ حضرت مت جائیں۔ سیدنا امام حسین نے بہت بڑا جواب دیا، فرمایا نہیں، آج اگر میں ظلم کے مقابلے میں رک گیا، آج اگر میں نے ظالم کا جواب دینے سے انکار کر دیا، آج اگر یہ دل میں خیال آ گیا کہ بچوں کی جان بچائیں گے یا پھر نانا کا دین بچائیں گے، آج اگر دل میں یہ خیال آ جائے کسی کے کہ اپنا قبیلہ بچایا جائے گا یا انسانیت کی عزت بچائی جائے گی، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا سبق دیا جائے گا؟ فرمایا میں ایک مثال قائم کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مجاہدین کے لیے، قیامت تک آنے والے نمازیوں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے کہ دیکھو انسانوں، انسان کا زندہ رہنا بڑی بات نہیں ہے، ضمیر کا زندہ رہنا بڑی بات ہے۔ اگر ضمیر مر گیا انسانیت مر گئی۔ اگر ضمیر کہتا ہے کہ بادشاہ ظالم ہے، اگر ضمیر کہتا ہے کہ بادشاہ کی اطاعت نہ کی جائے اور اس کے باوجود تم کرتے ہو تو ایک زندہ لاش ہو، اور حسین ابن علی شہید ہے، اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ
قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنیوں کے دل و جان میں ہیں، سنیوں کے ایمان میں ہیں، اور صرف سنی ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنے حق پرست بستے ہیں، پوری دنیا میں جتنے انصاف پسند لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور رنگ اور نسل سے ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سلام کرتے ہیں کہ صرف چند افراد کے ساتھ وقت کے ظالم حکمران کے ساتھ ٹکرانا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچائی کو بیان کرنا، یہ ایک ایسی مثال قائم کی گئی کہ قیامت تک آنے والے لوگ آج اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین زندہ ہیں، سیدنا امام حسن زندہ ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں جبرائیل نے آ کے بتایا اور مٹی دی میدان کربلا کی، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے حسین، اسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا پہلے سے علم دیا گیا تھا کہ آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین جو ہیں وہ شہادت کے مرتبے تک پہنچے۔ یہ ان لوگوں کی زندگیوں کا فلسفہ ہے، انہوں نے یہ جو بہت بڑی قربانی دی ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو بچانے کی قربانی ہے۔ یہ دنیا کی ڈیموکریسی احسان مند ہے حضرت امام حسین کی، دنیا کے ہیومن رائٹ کمیشنز احسان مند ہیں سیدنا امام حسین کے، دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں ان میں جتنی اپوزیشنز ہیں، یہ مثال ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے یہ رواج ڈالا ہے دنیا میں کہ اگر کوئی طاقت میں آ گیا تو کیا ہو گیا، کوئی خدا تو نہیں بن سکتا۔ طاقت میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جائز اور ناجائز فرمان مان لیے جائے۔ یہ رواج کس نے ڈالا دنیا میں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ڈالا، ورنہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تعداد کم ہوگی تو کیا ہو، اور اچھی طرح دلوں پہ ہاتھ رکھ کے تمام اہل ایمان سمجھ لیں کہ سیدنا حسین ابن علی کے جو قاتل ہیں، امام مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کا جو دشمن ہے، چاہے وہ یزید ہو یا ابن زیاد ہو، شمر ہو یا کوئی اور ہو، یا ان کی نسل کا کوئی بدترین انسان ہو، جو بدبخت یہ سمجھتے ہیں وہ کہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید بہت بہتر تھا، جس نے آل رسول کے ساتھ زیادتی کی، وہ کسی لحاظ سے انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کے 2 ارب سے زیادہ مسلمان جب نماز پڑھتے، جب ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے، جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جب بیٹھ کے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اور جب تک ہم آل رسول کو نہ یاد کر لیں، جب تک ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر، جب تک ہم امام حسین پر، امام حسن پر، جب تک بی بی زینب پر، جب تک یہ کہہ نہ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تب تک ہماری نماز نہیں ہوتی، جب تک اہل بیت کے اوپر سلام نہ لیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یوم عاشوراء کا دن سیدنا امام حسین کی شہادت کی عظمت کا دن ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ روئیں تو وہ جو قائل ہوں، روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہداء کے، روئیں تو وہ جو قائل ہوں
اموات شہداء کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن ان باتوں کے اوپر کہ ہم ایک عزم کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کریں گے کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے، کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، کہ آج کے دن ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ غریب کا پیٹ کھانے سے بھریں گے، اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جہاں ہماری ضرورت انسانیت کو محسوس ہوگی ہم بنا کسی خوف و خطر کے اپنی قربانی پیش کریں۔ آج کا دن جہاں یوم عاشوراء کی برکتوں کا دن ہے، اس سے بڑھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہل بیت کی شہادت کا دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کو ایک نئی طاقت دیتا ہے ہر سال۔ یہ دن پوری دنیا میں انصاف کے لیے لڑنے والوں کو ایک نیا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ دن ہمت دیتا ہے ان لوگوں کو جو تھوڑے وسائل کے ساتھ ایک بڑا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے ابتدا کا دن ہے جو کمزور ہونے کے باوجود طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ سیدنا امام حسین نے یہ روایت قائم کی ہے دنیا میں، ورنہ پہلے دنیا میں یہ روایت کہاں تھی؟ جو تھوڑے لوگ ہوتے تھے ساری زندگی چپ رہتے تھے اور خاموشی سے اپنی جان دیتے تھے۔ جو کمزور لوگ ہوتے تھے اپنی زندگیاں غلامی کے اندر ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا امام حسین نے روایت ڈالی کہ تعداد میں کم ہونے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ارادے پکے ہونے چاہیے، تعداد سے کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ نے، سیدنا بلال نے، سیدنا عمار بن یاسر نے، یہ غلام ہیں، جب سیدنا امام حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کے ساتھ کوئی طاقت نہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو حسین نبوت کے کندھوں پر پل کے بڑے ہوئے ہوں، جن حسن و حسین کو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا ہو، وہ حسین جو نماز میں آ جائیں تو سجدہ لمبا کر دیا جائے، وہ حسین جن کے ہونٹوں کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ پیار سے چومتے ہوں، وہ حسین جن کا باپ شیر خدا علی مرتضیٰ ہوں، یہ شان بھی صرف سیدنا حسین کا گھرانہ پیش کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کربلا کے میدان میں جو بہادری کے واقعات بیان کیے یہ اور کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین 15-16 سال کے تھے جب میدان کربلا میں اترے؟ 60 سال سے زیادہ عمر ہے امام حسین کی، اور اس عمر میں اپنے بھائیوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، اپنے بھتیجوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، اور جب چھوٹے سے بچے حضرت علی اصغر، علی اکبر اور عبداللہ کے تیر لگایا گردن میں، ان کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے عرش معلیٰ کی طرف کر کے ارشاد فرمایا کہ الہی اگر آپ کی ذات اس طرح راضی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ راضی ہوں۔ لکھا ہے مورخین نے کہ کربلا کے میدان میں یزید کی فوجیں جب سارے اہل بیت شہید ہو گئے، سیدنا امام حسین اکیلے بچے تو فوجیوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آمنہ کے لال کے اوپر آگے بڑھ کے حملہ کر سکیں۔ مورخین نے لکھا ہے، آپ آج بھی ہوئے زمین کربلا پہ جائیے، سیدنا امام حسین کے بارے میں لکھا ہے اکیلے گھوڑا دوڑا کے خود دشمن پہ حملہ کرتے تھے، اور جس طرف حملہ کرتے تھے 70 ایک 100 افراد گرتے ہوئے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے کہ شیر خدا کا فرزند حملہ آور ہوا ہے۔ تم شیر خدا کے بہادر فرزند کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہو کائنات کے سامنے۔
پانی کی آفت کیا حیثیت رکھتی ہے اس گھرانے کے سامنے جو حوض کوثر کے مالک ہوں. انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے آج کے دن. آج کے دن ارادہ کیجیے اس بات کا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو عملی طور پر زندہ کریں. جو نماز نہیں پڑھتے وہ حسینی نہیں ہیں. جن کے چہرے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی داڑھی نہیں وہ بھی پکے حسینی نہیں ہیں. جن کے حلق سے شراب اترتی ہے وہ بھی حسینی نہیں ہیں. جو زنا اور بدکاری کرتے ہیں وہ بھی حسینی نہیں ہیں. وہ ان 10 دنوں میں شور مچا کے جھوٹے حسینی بن سکتے ہیں لیکن حسینی وہ ہیں جن سے کل بھی یزید کرتا تھا, جن سے آج بھی یزید کرتا ہے. وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. دنیا کے یزیدوں کو ڈرنا ہوگا. ان کی قسمت میں خوف لکھ دیا گیا ہے. ان کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکاروں کی کم تعداد کے باوجود سچائی سننی ہوگی. ان کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے غلاموں کے سامنے سرنگو ہونا ہوگا کیونکہ حسین نے کہا تھا میدان بدر میں کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اس لیے اس بات کا اعادہ کریں کہ بطور حسینی ہر ایک مظلوم کا ساتھ دینا. دنیا کی تمام اقوام چاہے ان کا مذہب کوئی سا ہو, چاہے ان کا رنگ کیسا ہو, چاہے ان کی ذات اور نسل کیسی کیوں نہ ہو, سچائی کے لیے اگر اس وقت ہمیں اپنے ہی مذہب کے ماننے والے ظالموں کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم. مختصر سی دعا میرے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اللہ کی پتے پتے کے ذرے ذرے کے مالک اور خالق آپ ہیں اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ جی آج یوم عاشورہ کا دن ہے. اے مولا کریم جن لوگوں نے بھی آج اور کل روزے رکھے ہیں آپ کی ذات کے لیے ان کی عبادات کو قبول فرما. یا اللہ آج یوم شہادت امام حسین ہے. اے مولا کریم آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے پوری دنیا کے اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن ہے. مولا کریم میدان کربلا کی حکمتیں اور میدان کربلا کے واقعات ان سے آپ سے بہتر کوئی آشنا نہیں ہے. اے مولا کریم ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. قرضدار ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی صورتیں عطا فرما. اے مولا کریم آپ کے علاوہ اور کوئی پالن ہار نہیں ہے. آپ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. اے مولا کریم جتنے بھی لوگ اس آن لائن پروگرام میں شامل ہیں یا اللہ دعاؤں میں شامل ہیں یا اللہ سب کی ضروریات آپ جانتے ہیں, سب کی پریشانیاں آپ جانتے ہیں. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اور یا اللہ آج یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقہ طفیل اے مولا کریم ان دعاؤں کو قبول فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین.
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔